Okay. So we are going to talk what are the basic things that are the main requirements for a university to be recognized nationally and internationally. تو اس میں نمبر آف تھنگس ہیں, نمبر آف پیرامیٹرز ہیں, اور ان پر جو اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ہم یہ 5 کو ہی کور کر لیں تو دیٹس گڈ. کوالٹی ٹیچنگ, پروڈکٹیو ریسرچ, کنڈیوسو انوائرمنٹ فار فیکلٹی, سوشل سروسز اینڈ سیلف ریلائنس. کوالٹی ٹیچنگ از اے ویری بگ پیرامیٹر جس پہ میکسیمم فوکس ہونا بھی چاہیے. وی آر پروڈیوسنگ گریجویٹس, وہی ہمارا کمائی ہے, ہماری پروڈکٹ ہے, اور وی ہیو ٹو گارنٹی کہ the product that we are producing, is it meeting the current requirement of the market? Are they are well equipped to embark on any assignment? اور ان کے پاس جو بھی ڈگری ہے ان کے پاس, وی سے کہ ہمارا یہ بڑا ایکسیلنٹ اسٹوڈنٹ ہے, بڑے اس نے گولڈ میڈل ہے, برونز میڈل ہے یا سلور میڈل ہے, ہیونگ 3.8 sometimes CGPA, whether that student is qualifying that grades, مطلب وہ اس لیول کا ہے جو ہم اس کو ڈگری یا گریڈز دے رہے ہیں, کہ وہ مارکیٹ میں جا کے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکے, مارکیٹ میں جا کے بتا سکے کہ آئی ایم دا پروڈکٹ آف کامسیٹس اینڈ ہیونگ دس مچ 90% مارکس. اگر تو یہ ہے تو دیٹس ونڈرفل. اف the student having such grades, مطلب وہ اگر 60% marginal پر پاس ہے تو we admit کہ وہ ایسا ہی ہوگا. لیکن اس میں اس پر دو رائے نہیں ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ڈیزرونگ ہیں, جو واقعی اس قابل ہے کہ he is getting it 90%, تو ہمیں ضرور دینے چاہیے. بلکہ اسے اگر he is himself getting 90 تو اس کو 91 کے قریب بھی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کے پاس نالج اتنا ہو کہ he or she must be able to defend his or her degree. That's one of the parameter جو مارکیٹ اورینٹڈ ہے. مارکیٹ میں جا کے وہ کیا اس کے ساتھ ہوتا ہے اور مارکیٹ میں اس کی ورتھ کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ نہ کرے کہ ایسی انٹرویو کے لیے جاتا ہے یا مارکیٹ میں جاتا ہے اور لوگ اوئے کہاں سے آئے ہو, مطلب یا کسی اور لفظ میں, کسی اور میننگ میں اس کو کسی اور طرح اس کو یوز کریں. تو دیر آر سرٹن تھنگس دیٹ, بہت ساری چیزیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ آلریڈی پریکٹس میں ہوں گی, اور اس میں اور شاید کچھ چیزیں پریکٹس میں نہ ہوں. تو وی آر ہیئر ٹو گارنٹی کہ جو چیزیں بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ٹو انکلکیٹ کوالٹی ایجوکیشن, کوالٹی ٹیچنگ ٹو دا اسٹوڈینٹس, وہ ہم تھرو ٹرو اسپرٹ میں ان تک پہنچ رہی ہے. تو کوالٹی ٹیچنگ میں دیٹس بیسیکلی ٹیچنگ لائف سائیکل. تو اس میں 3 میجر چیزیں آ جاتی ہیں. فرسٹ ون از دا کورس پلاننگ, اور اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آنے والی سلائڈس میں. اور پھر آ جاتی ہے کہ آپ نے پلاننگ کورس کی کیسے کی ہے, پھر اس میں ٹیچنگ میتھڈولوجی کیا یوز کر رہے ہیں, اور تھرڈ ون از ایویلویشن. تو اس پر کورس پلاننگ از ون آف دا میجر پیرامیٹر, کہ آپ جو بھی کورس پلان کر رہے ہیں, جو پڑھانا جا رہے ہیں, یا آپ کی فیکلٹی جو کورسز پڑھا رہی ہے, از دا فیکلٹی فلی اکوپڈ, اس کو کورس کے آبجیکٹیوز کلیئر ہیں ہمسیلف. وہ ہم علیحدہ بات ہے, ہم شروع میں کورس فولڈر بنوا لیتے ہیں, اس میں آبجیکٹیوز اور ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کی ہر ایک لیکچر میں اس کی ایک جھلک آتی ہے کہ واٹس دا الٹیمیٹ گول آف دیٹ کورس.
اور براڈ گولز آف دا کورس. لمیٹڈ گولس نہیں ہونے چاہیے, بٹ اٹ شوڈ بی کوائٹ براڈ ان وے کہ اینڈ دیٹ اسٹیمولیٹس دا اسٹوڈینٹس انٹرسٹ. گولز اس طرح کے ہوں کہ وہ اسٹوڈینٹ کو اس میں انٹرسٹ نظر آئے, مطلب اس کے لیے کچھ سم تھنگ ایکسائٹنگ ہو. دیٹ شوڈ بی ان دا فارم آف سم ایپیسوڈ, سارے ایک سیکوینس کی شکل میں. ویلکم ڈاکٹر شریعہ. I hope now you can understand Urdu. I'll do my best. Okay. Thank you. You know, in our lectures we normally speak mix English, Urdu. Everything you mix. It's okay. All right. Okay. Thank you. Welcome to ComSets. Welcome to this FDA workshop. تو بات ہو رہی تھی کہ اس میں بیسیکلی ٹو بی کسی بھی کورس میں انٹرسٹ کریٹ کرنا, دیٹ انٹائرلی ڈپینڈز آن دی کنسرن ٹیچر. I just recall the example of my own physics teacher who taught us in FSC. میں نے FSC میں جیسے وہ ہوتا ہے کہ میڈیکل اس کو جی ڈاکٹر ہی بنانا ہے, وہ علیحدہ بات ہے. میڈیکل کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا PhD ڈاکٹر جو ایکچوئل ریئل ڈاکٹریٹ ڈگری والے ڈاکٹر ہوتے ہیں. اگر آپ کسی MBBS ڈاکٹر کو کہیں نا کہ آئی ایم ڈاکٹریٹ, آئی ایم اے PhD, آئی ایم اے ڈاکٹر ود اے ڈاکٹریٹ ڈگری, تو وہ ایک دفعہ تو وہ پریشان ہوتے ہیں, بلکہ اکثر وہ پتہ نہیں, حالانکہ دیٹس جسٹ اے گریجویٹ ڈگری جس کو وہ ڈاکٹر کا نام لگا دیتے ہیں. وی شوڈ بی پراؤڈ آف اوور ڈاکٹریٹ ڈگری. اور ڈاکٹر لکھنے میں سم ٹائمز اکثر ہمارے ساتھی وہ کثر نفسی سے نام کام لیتے ہوئے PhD لکھ دیتے ہیں. بھئی وی آر ہیونگ دا ڈاکٹریٹ ڈگری, اور اس کو لکھنے میں کوئی نہیں ہونا چاہیے. وہ تو سرسری بات تھی کہ تو وہ مطلب اس میں 2-3 میڈیکل کالجز ہوتے تھے 70s 80s میں, اور میڈیکل میں نہیں ہوا. دین والد صاحب نے پوچھا کیا کرنا, میں نے کہا جی میں نے BSc کرنی ہے ود فزکس, اور میں نے میتھمیٹکس پڑھائی ہوئے نہیں تھا FSC میں. دین جسٹ ڈیو ٹو دا انسپائریشن آف اے ٹیچر آئی آپٹیڈ ایڈیشنل میتھ دیا, اور اس طرح. تو آپ نے بھی ڈیفینیٹلی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کسی بھی سبجیکٹ میں, کسی بھی کورس میں اگر آپ اس کو انٹرسٹنگ بنا کے پڑھاتے ہیں, میتھمیٹکس کے کورسز اکثر سمجھا جاتے ہیں کہ یہ پروبیبلٹی یا رینڈم ویریبلز یا تھوڑے سے بورنگ ہے. ایون انجینئرنگ میں بھی ڈاکٹر اعجاز انصاری صاحب ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ یہ ان کے, بلکہ انہوں نے تو پروبیبلٹی فار انجینئرس کے نام سے پروبیبلٹی کا جو میتھمیٹیشینس پڑھاتے تھے وہی ختم کروا کے, تو آئی واز چیئرمین ایٹ دیٹ ٹائم, وہ نام ہی چینج کروا لیا کہ پروبیبلٹی ہمارے اپنے ہی انجینئر پڑھائیں گے. تو وہ لنک کرنا ہوتا ہے پروبیبلٹی کو ود دا انجینئرنگ سبجیکٹ, ود دا انجینئرنگ ایپلیکیشن. تو just to stimulate interest of the students in the subject. تو اگر تو if a faculty is fully committed and having full command on the subject, تو students میں اس subject کا interest پیدا کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس کو اگر کہیں آپ بلکہ DARCs میں بھی دیکھیں, اور ایون چھوٹے اگر کوئی گروپس ہیں DARC جو سب گروپس اکثر کیمپسز میں بنا لیتے ہیں, تو اس میں بھی سبجیکٹ ریلیٹڈ انٹرسٹ, ہاؤ دا انٹرسٹ آف اے اسٹوڈنٹ کین بی enhanced, can be boosted in any of the courses. ڈیفینیٹلی سارے کورسز ایک جیسے نہیں ہوتے, سارے کورسز اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹ کے نہیں ہوتے, لیکن اس میں اگر ہم if we inculcate such things in a lecture, تو definitely that can be made interesting. اور important topics بھی آ جائیں, اور the amount of time required to address these topics اگر پہلے سے پتا ہو کہ how much time I am going to take on this, تو وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور بعد میں اس پر مسئلہ نہیں ہوتا. اور organize the topics in a meaningful sequence.
نارملی اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس آلریڈی اسی حساب سے لکھی ہوتی ہیں اور اس میں سیکوینس کو ہی فالو کر لیا جاتا ہے. اور یہ میں تھوڑا سا کوئکلی یہ تھوڑا پورشن گزر رہا ہوں کہ ابھی کافی سارے 27 میرے خیال سلائیڈز ہیں تو اور یہ بہت ساری چیزیں ہم آلریڈی کر بھی رہے ہیں. اور اس میں جیسا میں نے شروع میں بھی کہا کہ کلاس بھی ابھی بھی یہ اگر آنے والی سلائیڈز میں آپ دیکھیں گے کہ وی آر گوئنگ ٹو ہیو سم انٹریکٹیو سیشن ہیئر. اور ابھی بھی کلاس میں بھی ایسا ہی ہو کہ آپ مونولوگ نہ ہو, اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لیں, اسٹوڈنٹس کو جگاتے بھی رہیں, ان سے ٹائم ٹو ٹائم ان سے انٹریکشن پوچھیں ہوتی رہے, تو دیٹ ول بی ٹرولی اے گڈ لیکچر. اور ہمارے پاس یہ فیکلٹی کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ دیر از ناٹ اے اسٹینڈرڈ فارمیٹ آف اینی لیکچر. It's up to the concerned faculty, whatever format he or she like to make her lectures, وہ بنا سکتے ہیں. اس میں اگر کوئی ٹری ڈائیگرام ہے, کوئی گراف بنانے ہیں یا کوئی سرکٹ ٹری بنانی ہے اور اینی تھنگ ایلس, تو اس میں کوئی قید نہیں ہے. ڈپینڈنگ آن دا سبجیکٹ, ڈپینڈنگ آن دا کورس, وٹ ایور از feasible or what is ever the need of that course. Problem solving, demonstration, proof and stories, to link to clear concepts more or to elaborate concepts, problem solving and demonstrations or some other evidences, some other proofs or stories can be linked also. اس میں بھی کوئی جسٹ کانسیپٹ یہی ہو کہ دس از دا کورس. ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈینٹس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو, بٹ جسٹ ٹو میک اینی کانسیپٹ کلیئر, sometimes if you give an example in even Punjabi, وہ زیادہ یاد رہے گی بچوں کو. ایکسپیرینس اٹ, اپنے فیکلٹی سے بھی کہیں کہ وہ بتائیں. وہ چونکہ روٹین میں تو وہ سنتے ہیں اور ادھر سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا, لیکن اگر آپ اس کو لنک کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی دیٹ ول بی کوالٹی ٹیچنگ. جی ڈاکٹر صاحب. وہ جو ساری کلاس کو سمجھ آ رہی ہو وہ اسی زبان میں کہیں. اگر میجورٹی آف دا اسٹوڈینٹس اس کو بعد میں ٹرانسلیٹ کر دیں, اگر میجورٹی آف دا اسٹوڈینٹس آر انڈرسٹینڈنگ پشتو تو سے اٹ, لیکن وہ بھی یاد رکھیں گے اور بعد میں اس کو بے شک ہندکوں میں ٹرانسلیٹ کر دیں کہ یہ اس کا میننگ تھا, اور ڈیفینیٹلی اس کا بہتر امپیکٹ ہوگا. وہ بہتر اس کو کیس اسٹڈی میتھڈ ہے کہ جیسے ہم لائیو اگر کوئی ایگزامپل دے دیں, اسپیشلی ہیومینٹیز میں, سوشل سائنسز میں, تو دیٹ گیوز بیٹر آپشن. لیکچر, شارٹ لیکچر فریمنگ, ڈسکشن پیریڈز, اور اس میں دیر شوڈ بی سم پیریڈ, دیر شوڈ بی سم ٹائم, تو اس میں آپ اس کو کرتے رہیں. اچھا جناب, تو یہ بابا جی بیٹھے ہیں اور وی ہیو کورڈ آلموسٹ دا فرسٹ کیا تھا جی, کورس پلاننگ کا. جی, کورس پلاننگ میں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ انہیں پر ہی محیط رہنا ہے. وی کین چوز واٹ ایور دا ادر بیسٹ آپشنز کین بی. تو نیکسٹ اگین ٹیچنگ پروسیس ہے, اور ٹیچنگ میتھڈالوجیز اگین ویری کرتی ہیں, بٹ سم اسٹینڈرڈ اور جو مور ریکمینڈیبل اسٹریٹجیز یا میتھڈالوجیز ہیں, وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دوز. بیسیکلی لیکچر اٹ سیلف از اے گریک ورڈ, اور یہ جیسے in the anyhow some monk or some scholar is delivering lecture to his audience, تو انیشیلی لیکچر کا میننگ یہی تھے کہ کوئی اسٹوڈینٹس ہیں, کوئی لوگ ہیں جن کو کوئی لرنڈ پرسن از ڈیلیورنگ سم تھنگ. اور کلاس, یہ although that's not a class format, لیکن کلاس لیکچر is something else.
کلاس میں کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کلاس کے انوائرمنٹ کو کنڈیوسو بنانا, کلاس کے انوائرمنٹ کو پروڈکٹیو بنانا, دیٹ اگین ڈپینڈس 100% آن دی کنسرنڈ فیکلٹی. اور اگر آپ جو نئے, بلکہ آپ سارے ماشاءاللہ لیڈرز ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں, اور نئے ساتھی جوائن کرتے رہتے ہیں, تو ان کو بھی بتائیں کہ اگر آپ نے پہلے 2-3 لیکچرز میں کلاس پر کو کنٹرول کر لیا تو آپ کا سیمسٹر بڑا سکون سے گزرے گا. if somehow وہ پہلے 2-3 لیکچرز مس ہو گئے, کلاس پر کنٹرول نہیں ہے, اسٹوڈنٹس اپنی مرضی سے آ رہے ہیں, کلاس ٹائم 9 بجے شروع ہو گیا لیکن اسٹوڈنٹ 9:15 9:30 بھی آ رہے ہیں, اور دیر از نو ادر بائنڈنگس, کلاس میں موبائل آن ہے, تھوڑی دیر بعد کوئی موبائل ٹون رنگ برنگی وہ بھی سننے کو ملتی ہے, تو دیٹس ربش. کلاس انوائرمنٹ از نو مور دیئر. تو اس میں ڈسپلن مینٹین رکھنا, کلاس کے انوائرمنٹ کو ایک اچھا انوائرمنٹ, لرننگ انوائرمنٹ دینا, دیٹس اگین دا ریسپانسبلٹی آف دی کنسرن ٹیچر. ڈاکٹر صدام صاحب, آپ بھی ماشاءاللہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, آپ کے پاس کوئی فیکلٹی آتی ہے, ینگ نئی فیکلٹی ہائر کی ہوئی آپ نے, اور وہ کہتی ہے, جی کوئی مائک ہے, وہ کہتی ہے کہ میں جیسے ہی کلاس میں لیکچر دینا شروع کرتا ہوں تو کوئی اسٹوڈنٹ ہے بڑا لفنگا سا, وہ کلاس میں ڈسٹرب کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ کا فیکلٹی ایکسپیرینس ہو سکتا ہے, تو تھوڑا سا فریش گریجویٹ ہے, فریش پی ایچ ڈی بھی ہو سکتے ہیں, اور ایک سیمسٹر انہوں نے پڑھایا ہے لیکن پچھلے سیمسٹر بھی انہوں نے اسی طرح گزار دیا, دوسرے سیمسٹر میں انہوں نے کہا یار یہ تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا. دین انہوں نے ایچ او ڈی سے ڈسکس کیا کہ دس از دا پرابلم, کہ وین ایور آئی اسٹارٹ ٹیچنگ تو پیچھے سے کوئی ڈسٹربینس ہوتی ہے, اور کیا آپ اس کو ایڈوائس دیں گے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل دیٹ ڈسٹربینس. تھینک یو. جیسے سر بھی آپ نے کہا تھا کہ شروعاتی جو 1-2 لیکچرس ہوتے ہیں اس میں ٹیچر کنٹرول کر لے تو ہی ول بی سکسیزفل تھرو آؤٹ دی سیمسٹر. جب بھی سر ہم سیمسٹر اسٹارٹ کرتے ہیں فیکلٹی کو یہی انسٹرکشن دیتے ہیں کہ سر کائنڈلی جو ہے پہلے 1-2 ویکس ہیں وہ آپ کنٹرول کریں, بچے خود بخود سیدھا ہو جائیں گے. ہم شروع میں یہ انسٹرکشن دے دیتے ہیں, لیکن ان کیس اگر کوئی کہتا ہے کہ سر بچے تنگ کرتے ہیں, آپ کوئی سولوشن بتائیں کیسے ان کو کنٹرول کر لیں, تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ کلاس میں آپ ٹائملی جائیں, اور جو بچہ ٹائم پہ نہیں آتا ان کو الاؤ نہ کریں, اور جو تنگ کرتا ہے اس کو 1-2 بار کلاس سے آپ باہر نکال دیں. وہ پتہ ہی نہیں چل رہا, وہ یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ ڈسٹرب کر رہا ہے تو پھر تو آسان ہو گیا, اس پر تو پرسنل انڈیویجول ایکشن ہو سکتا ہے. وہ جیسے ہی وہ ٹیچر وائٹ بورڈ کی طرف جاتے ہیں یا ان کا دھیان وہ کلاس کی طرف سے ہٹتا ہے تو پیچھے سے کوئی آواز آ جاتی ہے, پیچھے سے کوئی وہ چیز پھینک دیتا ہے, چیز بھی نہیں پھینکتا بلکہ آواز. 50 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, دیر از اینی رینڈم نوائز اور ڈسٹربینس فرام اینی آف دا اسٹوڈنٹس, اور پتہ نہیں چل رہا. اس میں سر یہ ہے کہ ٹیچرس کو بھی یہ کہتے ہیں بچوں کو ایتھکس پہ بھی لیکچر دے دیا کریں کہ بھائی کلاس انوائرمنٹ کیا ہے, ٹیچر کی ریسپیکٹ کیا ہے, بینگ اے ٹیچر مینس ہی از یور پیرنٹ. تو پیرنٹ کے ساتھ آپ بدتمیزی کرتے ہیں یا ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو اٹ ول ناٹ بی ٹالریبل. تو کافی سارے بچے سمجھ سکتے ہیں سر. کچھ اور ہو سکتا ہے جی, آپ نہیں جی مخ پر رکھ لیں. نہیں وہ تو پھر ٹیچر کا کام تو نہیں ہے نا کہ ادھر کوئی مخ پر رکھے بندہ. اور ٹو می ٹیچر از unbiased, to me teacher is a role model for the students. اور وہ مخبر رکھے گا تو وہ کل یہ بھی کہے گا کہ میرے بھی نمبر بھی بڑھائیں تو وہ مناسب نہیں ہے. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ سر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, ہر ایک کا اپنا ایکسپیرینس ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب فرسٹ سیمسٹر میں جیسے بی بی اے یا بیف کا سیکشن آتا ہے, ہم سینئر ٹیچرس کو کلاسز دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سینئر ٹیچر جو ہوتے ہیں ہمارے, جن کا کافی ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے, ہم ان کو دیتے ہیں. تو بہت ساری ٹریننگ ہو جاتی ہے ان کی فرسٹ سیمسٹر میں, بیہیویئر کے حوالے سے, پنکچوئلٹی کے حوالے سے. تو جیسے جیسے وہ کلاسز آگے جاتی ہیں ہمارے
हमें एक्सपीरियंस रहा है कि हमें तो बहुत बेनिफिट मिलता है, यानी वो थ्रू आउट अगर हम बीच में किसी नए टीचर्स को भी लेके आते हैं तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। ये बेसिकली मैं अटक कैंपस की कॉन्टेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो ये होता है कि हर क्लास में 2-3 सीनियर टीचर्स होते हैं, 2-3 मतलब उनसे जूनियर्स होते हैं, तो वो एक एनवायरनमेंट चल रहा होता है और फिर स्टूडेंट एज अ होल इसको देख रहे होते हैं। तो एक किस्म की हमने शुरू में ऐसा प्रॉब्लम हुई थी कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में जूनियर टीचर चले गए और वो क्लास का प्रॉपर एनवायरनमेंट लर्निंग ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं करते थे, तो वही स्टूडेंट आगे जाकर हमें काफ़ी प्रॉब्लम दे रहे थे। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो सब मैंने शेयर किया। नहीं, वो बेसिकली क्लासेस बदलती रहती हैं, स्टूडेंट चेंज होते रहते हैं हर सेमेस्टर में, और कोई एक्सट्रीमली नॉटी स्टूडेंट है वो कहीं काबू नहीं आ रहा, तो हाउ टू सॉर्ट इट आउट पहले, तो फिर उसका हल क्या करना है। सर मेरे ख्याल में देखिए ये डिपेंड करता है फैकल्टी के रवैये पे, फैकल्टी के रवैये पे। अगर मैं पोलाइट हूँगा, आई फील द रिस्पेक्ट, अगर मैं हार्श होगा, अगर रवैया हार्श होगा, तो द रेसिप्रोकेशन इज देयर, नंबर 1। नंबर 2, फैकल्टी की जो पर्सनैलिटी है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए एज ए टीचर इन टर्म्स ऑफ उसके डिलीवरेंस में, उसके कंडक्ट में, उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर में। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सिचुएशन अराइज होती है। ये सिचुएशन उस वक्त अराइज होती है जब मैं ऐसी वेबसाइट्स और ऐसा कंटेंट वहाँ डिस्प्ले कर रहा होगा जो स्टूडेंट ऑलरेडी अपने मोबाइल पे खोल के देख रहे हैं। जी ये पीछे जी, इसके बाद जी मेरा ख्याल है इस चीज़ को हमें थोड़ा सा इससे पीछे लेके जाने की ज़रूरत है। टीचर को अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी होना चाहिए, और हमें अगर बार बार कंप्लेंट आती है टीचर की, तो इसका मतलब है टीचर की हायरिंग में हमने कहीं लूप होल रखा है, हमने सही बंदा सिलेक्ट नहीं किया, वो तो हो गया, वो क्लास को मैनेज नहीं कर पा रहा। सिलेक्ट डॉक्टर साहब हो गया, बंदा आपके फैकल्टी मेंबर है, और अभी आप कि वो पल्ले पड़ा हुआ है, उसकी ग्रूमिंग करनी है। दो ही चीज़ें हैं आपके पास, या तो उसको अपनी जैसे आप चाह रहे हैं उस तरह वो हो जाए, या फिर उसका पूरा ईडी या जो भी उसका तरीक़ेकार है वो काफ़ी मुश्किल है वैसे। दूसरा एक दफ़ा या 2 दफ़ा हो जाए फिर तो ठीक है, अगर वो अपनी क्लास को कंट्रोल ही नहीं कर सकता तो मेरा नहीं ख्याल कि इधर कोई टीचर वो नहीं मैनेज कर सकता। नेक्स्ट सर 2 एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मेरे पास एक खातून आई, उन्होंने नया नया ज्वाइन किया था, जो आप जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। वो कहती है एक लड़का है क्लास में, कुछ नहीं कहता, ना बोलता है, सिर्फ मुझे देखता रहता है और मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तो उस पर मैंने फिर उनको यही एडवाइस की कि बजाय ये कि आप इरिटेट हो, एक तो थोड़ा सा स्ट्रांग हो, और दूसरा उस बच्चे को काम दें। उसको कहेंगे जो मैं कह रही हूँ, बोल रही हूँ, बता रही हूँ, वो सिर्फ तुम नोट डाउन करो और मैं एंड पे चेक करूँ, क्योंकि उससे उसकी जो है ना वो फोकस चेंज हो जाएगा। जब फोकस चेंज हो जाएगा बच्चों का, टीचर की क्वालिटी होती है कि उसने उनकी डायरेक्शन चेंज करनी है, फोकस चेंज करना, उनका माहौल चेंज करना, ताकि वो डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू कर दें। उनको काम दे दें, उनको कोई दे दें, उनको ऐसी असाइनमेंट दे दें। यही हम अपने तमाम लेक्चरर्स को बताते हैं कि आपने थोड़ा सा क्लास में डिफरेंट एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, और वो भूल जाएंगे जो वो शरारत करते हैं या जो भी कर रहे हैं। थैंक यू। ये स्लाइड पर हम बात कर रहे थे कि ये ब्रॉड गोल्स ऑफ द कोर्स, स्टिमुलेटिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। अगर वो फैकल्टी ने अपना काम सही ईमानदारी से किया है और इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया है फैकल्टी ने अपने कोर्स में, तो एज पर माई ओन एक्सपीरियंस एंड एज पर प्रैक्टिस कभी इस तरह की नौबत आती ही नहीं है कि वो स्टूडेंट ही आपके लेक्चर में इतना एब्जॉर्ब है कि इसको इधर उधर का सोचने का या इधर उधर की उसके ज़हन उस पर स्ट्राइक तक नहीं करता कि ही शुड मैस अराउंड और ही शुड थिंक अबाउट समथिंग एल्स। तो उसमें और मतलब वो एक, अगर आप उसको एक सीक्वेंस में, एक एपिसोड की शक्ल में कॉन्टेंट्स को भी, लेक्चर को भी विद द एग्जाम्पल्स और विद द इंटरेस्टिंग थिंग्स लेके चल रही हैं, तो such things never happen in normally. Anyhow, तो ये हम अपने यंग कुलीग्स को भी समझाएं कि ये लेक्चर प्रिपेयरिंग और लेक्चर प्लानिंग मस्ट बी परफेक्ट, और उस पर नज़र भी रखें बीइंग हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो ये बात हो रही थी कि क्लास कंट्रोल और क्लास लेक्चर, नो डाउट
اس پر ابھی بھی بلکہ اس پر ایک آدھ چیزیں آنے والی سلائیڈز میں ہوتی ہیں. تو good lecture demonstrates the respect for the learner and knowledge of contents. That's another very good point کہ اگر اس فیکلٹی کو بھی اور اسٹوڈینٹس نے بھی آلریڈی جو بھی اس کورس سے پری ریکس تھے وہ کور کیے ہوئے ہیں, اسٹوڈینٹس کو بھی پتا ہے اور فیکلٹی کو بھی پتا ہے کہ وہ آلریڈی ان کا لیول آف لرننگ کیا ہے, نالج ان کا پچھلا کیا ہے, اور انہوں نے اس میں کتنی اس کو انہینس کرنا ہے, کتنا اس میں انکریز کرنا ہے, تو وہ زیادہ اس سے انٹرسٹ میں ہوگا, دونوں انٹرسٹ سے پڑھائیں گے بھی پڑھیں گے بھی. اور نوئنگ اینڈ ریسپونڈنگ ٹو دی بیک گراؤنڈ نالج آف دا لرنر کہ وہ اگر اس کو ہو سکتا ہے کہ ایک سیمسٹر یا کوئی شہزادہ ہے اور اس نے پچھلا سیمسٹر میں فیل کر لیا تھا, یا وہ کورس اس نے اس سے پچھلے سیمسٹر میں پڑھا درمیان میں نہیں پڑھا, تو اس کے بیک گراؤنڈ سے اس کو لے کے چلنا کہ وہ اس کی بیسکس کیا تھیں, اس کی پری ریک کیا تھے کسی بھی کانٹینٹ کے, اور اس کو آگے لے کے چلنا, دیٹ کین بی مور افیکٹو. اور اس میں اس کی انڈرسٹینڈنگ اور سبجیکٹ کے بارے میں ڈیفینیٹلی بڑھے گی. اور جیسا میں نے شروع میں بھی کہا کہ یہ ہماری دیٹس اے گڈ تھنگ, بیوٹی آف دس پروفیشن کہ کوئی اسٹینڈرڈ فارمیٹ نہیں ہے. لیکچر آپ اپنے فارمیٹ سے اور پڑھا سکتے ہیں, بلکہ میں ایسا چاہیے تو کامسیٹس نے تو ایک فیکلٹی ڈیولپمنٹ اکیڈمی بنا دی, لیکن ایسا ٹیچنگ اکیڈمی کوئی نہیں ہے. 90% آف us, 90% آف فیکلٹی اور ٹیچرس فالو دیئر ٹیچرس, کہ جیسے میں نے اپنے ٹیچر سے پڑھا, ان کو پڑھاتے دیکھا, ویسے آئی ٹرائی ٹو کاپی دیم میجورٹی کیسز میں. تو اس میں اگر آپ بہتری لا سکتے ہیں اور وہی آپ کے آئیڈیلائزڈ ٹیچر بھی رہے ہیں, جیسے میں نے اپنی شروع میں اپنی بھی ایک ایگزامپل دی, تو وہ بندہ انہی کو کنسیو کرتے ہوئے آگے پھر ٹرائی کرتا ہے کہ وائی ناٹ آئی شوڈ بی لائک بائی دیٹ لرنڈ پروفیسر. تو میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آلریڈی ان پریکٹس میں ہیں, کچھ ساتھیوں نے کچھ تھوڑا لیٹ جوائن کیا, تو یہ وی آر گوئنگ ٹو گو تھرو دیز کوئکلی, اور آگے کچھ اور سلائیڈز ہیں جن پر ہم نے زیادہ تھوڑا ٹائم بھی لگانا ہے. تو اگر وہ پہلی ایک دو سلائیڈز پر ہی اس کی مختلف ویز میں ایکسپلینیشن ہے کہ if the subject has been covered excellently, تو بہت ساری چیزیں پیش ہی نہیں آتی یا بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. اور پھر لیکچرز ویل ان ایڈوانس اینڈ ریوائز دیم ڈیورنگ دا ٹرم, کہ ہم نے نارملی ایک کورس پڑھایا اور دوسرے سیمسٹر میں بھی اگر وہی کورس پڑھا رہے ہیں تو وہ ہوتا ہے یار یہ میں نے پہلے بھی پڑھایا ہوا ہے, تو ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کچھ اور چیزیں اس میں ایڈ اپ کر کے اور نئے سرے سے اس کو نئے جیسے پہلی دفعہ ہی پڑھا رہے ہیں اس طرح اس کو کنوے کرنا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی جب آپ دوبارہ پڑھائیں گے تو دوبارہ پڑھانے سے یا تیسری دفعہ پڑھانے سے اس میں زیادہ نکھار آتا ہے, زیادہ بیوٹی آتی ہے, زیادہ اس میں بہتر طریقے سے وہ پرفارم ہو سکتا ہے. ارینج پوائنٹس, ڈیولپ ایگزامپلز وداؤٹ ڈیفینیشن, سالو ایکویشنز ڈپینڈنگ آن دا کورس کانٹینٹ, وہ اس میں جو بھی ریلیونٹ چیزیں ہیں اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ریلیٹڈ ایگزامپلس کوئی کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ضروری ہیں تو وائی ناٹ, that must be there. Avoid lecturing verbatim from a script. یہ اچھا نہیں ہوتا کہ وہ فیکلٹی نے بک ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے یا نوٹس ہیں تو ان سے وہ پڑھ رہے ہیں, تو that's not a good practice. تو یہ بھی اگین کہ اگر آپ کوئی اچھا اسٹینڈرڈ کی بک فالو کر رہے ہیں تو دیٹس گڈ کہ وہ سنکرونائزڈ ہے آلریڈی, وہ اسی طرح سے لکھی گئی ہے. اور بہت ساری جو ادھر ادھر ان کو دیں, ان کو اسائنمنٹ کی شکل میں ضرور دیں کہ دس از دا ریلیونٹ تھنگ, وائی ناٹ یو آپٹ دس از دا ادر, بلکہ ان کو ایڈوانس میں بتائیں, فیوچر ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتائیں کہ
اوکے میں آپٹو الیکٹرانکس کورس پڑھا رہا تھا کوئی 8 سال پہلے. آئی ٹولڈ مائی اسٹوڈینٹس اباؤٹ لائی فائی. وہ سارے حیران ہوئے, وائی فائی تو ہے ہی بٹ لائی فائی بہت سارے امریکہ میں اور بہت سارے کنٹریز میں دیٹس آلریڈی امپلیمنٹڈ. تو 8 سال پہلے یہ ایک خواب تھا. تو وہ ان سے موٹیویشن ملتا ہے اسٹوڈینٹس کو بھی اور اسی طرح باقیوں کو بھی کہ دس از دا سبجیکٹ ویری پریکٹیکیبل, ویری مچ امپلیمنٹڈ ان پریکٹیکل لائف. تو وہ زیادہ اس کو زیادہ جوش جذبے سے پڑھتے ہیں. جی اور یہ اگین اس پر کہ وہ فارمیٹ کس طرح کا ہو. اٹس آلویز گڈ کہ ہم کو چھوٹا سا فار اوور اون نالج, فار اوور اون پوائنٹس, ایک چھوٹا جس میں آپ کے کی ورڈز لکھے ہوں وہ رکھ لیں سو دیٹ اسٹوڈینٹس کو, مطلب انسانی ذہن ہے وہ بھول بھی سکتا ہے کوئی امپورٹنٹ پوائنٹس, سو دیٹ وی شوڈ ناٹ مس اینی امپورٹنٹ پوائنٹس. اگر آپ نے لکھے ہوئے بھی ہیں آل دا پریزنٹیشن از دیئر, لیکن اگر کچھ پوائنٹس آپ ایمفیسائز کرنا چاہیں اور وہ کہیں لکھے بھی ہوئے بھی ہیں تو دیٹس اے گڈ پریکٹس آلسو. پھر اسی طرح اسٹرکچر لیکچر از وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اسٹوڈینٹس کس لیول کے ہیں, ان کا کورس کا ڈیفیکلٹی لیول کیا ہے اور اسٹوڈینٹ کا لیول کیا ہے. بہت اچھے اسٹوڈینٹس بھی ہوتے ہیں, بہت میڈیوکر بھی ہوتے ہیں اور بڑے نیلے بھی ہوتے ہیں, بٹ وہ فیکلٹی نے جو اپنا لیول رکھنا ہے پڑھانے کا, وہ لکنگ انٹو دا ایوریج اسٹوڈینٹس, میجورٹی آف دا اسٹوڈینٹس کہ میجورٹی آف اسٹوڈینٹس اس کلاس میں کس لیول کے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جیسے جیسے وہ ہائر کورسز میں جائیں گے تو اس کا لیول بھی بڑھتا جائے گا. بگن ود دا مین تھیم اٹس آبجیکٹیوز اینڈ ایپلیکیشنز. یہ ڈاکٹر جنید صاحب کی کل او بی ای پر پریزنٹیشن تھی, آئی ہوپ بڑا اچھا ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی. وہ انہوں نے ایز پر ریکوائرمنٹ آف پاکستان انجینئرنگ کونسل, یہ جو واشنگٹن ایکارڈ کے تحت وی آل آر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس آر گوئنگ ٹو آپٹ او بی ای. ہی مسٹ ہیو ٹاک اباؤٹ پی ایل اوز اینڈ سی ایل اوز. جی یا باتیں ہوئی تھی کوئی اس طرح کی. آئی ایم اور ایل ایل اوز پر بھی بات ہوئی تھی. جی ہاں, نہیں یہ ایل ایل او آپ میری اختراع کہہ لیں. نہیں میں ڈاکٹر صاحب پی ایل اوز تو ہیں آپ کے پروگرام لرننگ آؤٹ کمس. وہ تو جو بھی پروگرام ہے, کمپیوٹر انجینئرنگ ہے, آپ کا ہیومینٹیز ہے یا آپ کا بایو ٹیکنالوجی ہے, وہ تو پروگرام آفٹر گیٹنگ دس ڈگری وہ اس کے پلے کیا پڑا ہے اسٹوڈنٹ کے. اور اسی طرح کورس ہے جس میں ایوریج کوئی کتنے ہوتے ہیں 32 کورسز, نہیں لیکچرز نہیں, کسی 40 پلس الائڈ. جی کور کورسز 30 پلس ہوتے ہیں اور ملا جلا کے 40 کورسز ہیں کسی بھی ایک پروگرام میں. تو وہ کورس لرننگ آؤٹ کمز ہر کورس کے انڈیپینڈنٹ ہیں, اور وہ جب وہ کورس کمپلیٹ ہوگا ان اے سیمسٹر تو کس لیول پر ہے اس کا نالج دیٹس دیئر. آئی ایم آف دا اوپینین کہ سی ایل اوز اور پی ایل اوز تو وہ کورس جب کمپلیٹ ہوگا اور جب یہ آپ کا پروگرام کمپلیٹ ہوگا اس وقت وہ ڈگری اس حساب سے اس کو مل بھی جائے گی, لیکن اس کا نالج کتنا اس میں انہینس ہوا ہے وہ اس وقت کی بات ہے. Why not we should evaluate our faculty just after 90 minutes? کہ 90 منٹس کا لیکچر ہے اور 90 منٹس کے لیکچر سے پہلے اسٹوڈنٹ کی طبیعت کیسی تھی اور 90 منٹس کے بعد ان کی طبیعت میں کیا فرق پڑا ہے, ان کے نالج میں کتنا کوئی بوسٹ ہوا ہے, ان کا ہاؤ مچ ریئلی دے گینڈ. دیٹس دا لیکچر لرننگ آؤٹ کمس. اور for quality parameters, to guarantee quality, we should even look into the contents of a single lecture. اور اس کو بھی کیسے ہم بنا سکتے ہیں ویری انٹرسٹنگ, اس کے لیے پہلے بھی کافی ساری چیزیں شیئر ہوئیں. اور
آئندہ بھی آنے والی ہیں. تو plan the lecture so that the main points come at a point when students are most attentive. جی آپ جناب کھڑا کر رہے تھے ہاتھ, جناب آپ ذرا کوئی بتاتے ہیں کہ یہ کوئی, آپ بھی ماشاءاللہ سینئر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, وہ کلاس میں اس طرح کے کون سے لمحات ہوتے ہیں جب اسٹوڈینٹس بڑا اٹینٹو ہوتے ہیں؟ یہ تیسرے پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. Plan the lecture so that the main points come at a time when students are most attentive. اچھا بس ایک دفعہ ہی, بعد میں سو جاتے ہیں for another 80 minutes. 10 منٹ بعد سے لے کے اگلے 25 منٹ تک they are most attentive, they are most ready to listen to whatever you are delivering. اس کے بعد definitely 90 minutes کا lecture میں then they lose bit of the attention, but 10 منٹ کے بعد سے 25 منٹ تک کا میں نے جو ٹائم لے کے that is the time that they are gaining the most. Next up, we are here to find out why after 10 to 20 minutes only, ابھی ہمارے پاس 70 minutes باقی پڑے ہیں. تو although آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 15 منٹ سے زیادہ یا 20 منٹ سے زیادہ it's not easy to curtail the attention of anyone. وہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹوڈینٹس ہی ہوں, سارے ہی, کہ وہ 15-20 منٹ کے بعد سیچوریشن شروع ہو جاتی ہے یا کوئی بندہ فوکس نہیں رہتا, in other words. بٹ اس میں کیا چیزیں اس طرح کی ہوں کہ وہ آپ نے 90 منٹس بڑے ہی پروڈکٹیولی گزارنے ہیں کہ وہ اسٹوڈینٹس, اور دیٹس دا لرننگ آؤٹ کمز آف اے لیکچر, کہ وہ آپ کے 90 منٹس کے بعد اسٹوڈینٹس جس لیول پر بھی تھا اس کا لیول واقعی 90 منٹس کے آپ کے ساتھ انٹریکشن کے بعد وہ بوسٹ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کیا میتھڈولوجیز ہو سکتی ہیں, اس پر کوئی صاحب بتانا چاہیں گے؟ جی پیچھے میڈم آپ کی بعد میں, بلکہ یہ سوری یہ آپ نے پہلے کہا تھا. جی آپ جی یہ میڈم پہلے, جی نہیں وہ پیچھے تک نہیں جائے گی, یہ یار آپ کا بندہ نہیں ہے کوئی. According to my point of view کہ ہمارا لیکچر جو ہے نا, جو اٹس ڈیپینڈ آن دا پریزنٹیٹر, کہ اگر آپ کے لیکچر میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ آپ تھرو آؤٹ دا لیکچر آپ اپنی پوری کلاس کو اٹینٹیو رکھیں, اس کو اس قابل کر دیں کہ لائک یو جس طرح آپ نے کہا کہ لیکچر میں موٹیویشن بھی ہونی چاہیے, لیکچر میں چارمنگ بھی ہونی چاہیے, اور آپ کا کام ہے کہ تھرو آؤٹ دا لیکچر میں جو ہے نا وہ آڈینس کو یا اسٹوڈنٹس کو جگا کے رکھنا, ان کو آپ انگیج کر سکتے ہیں. فار انسٹنس یو کین آسک دا کوسچن ان دا کلاس, یو کین آسک یو کین مطلب ان کو آپ کلاس میں بالکل پریزنٹیٹو مینٹلی بھی ان کو اس طرح کے رکھیں کہ وہ بالکل تھرو آؤٹ دا لیکچر افیکٹو رہے, اور ان کو کمپلیٹ انفارمیشن آپ نے جو ہے وہ آپ کے جو مین ایمز ہیں اس لیکچر کے وہ پراپرلی ڈلیور ہو جائے. تو اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈ اپون دا آڈینس اور پریزنٹیٹر اور لیکچرر کہ وہ اس پورے ٹائم کو افیکٹو بنا. جی تھینک یو. یہ اسے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ کے پوائنٹ آف ویو کو بتا رہا ہے, ایکسپریس کر رہا ہے کہ ڈیزائن دا لیکچر ان 15 to 20 منٹس بلاکس. 15 to 20 منٹس آپ نے ایکسٹینسو لیکچر دے لیا, اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹوڈینٹس, بہت سارے اسٹوڈینٹس نے اس کو ایکٹیولی سنا, دیکھا, سمجھا, اور کوئی 20% اسٹوڈینٹس کے اوپر سے گزر گیا. کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے وہ, بیکاز دے ور ناٹ اٹینٹیو. آپ نے تو اپنا کام بڑی ایمانداری سے آپ نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین بھی کر دیا, لیکن وہ 20% کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ان کو بھی 15-20 منٹ کے بعد رکھ جگائیں, ان کو بھی ہلائیں جلائیں, اور وہ کیسے ہلانا جلانا ہے وہ بھی اگلی سلائیڈ میں آئے گا, اور اسی حساب سے پھر آگے لے کے چلیں. اور بجٹ, میڈم نیکسٹ آپ کی باری, مائک بھی آپ کے پاس ہی. بجٹ دا ٹائم فار کوشچنز, تو بائی دی اینڈ وہ اس سے درمیان میں بھی اس کو جگانے کے لیے بھی سم ٹائمز آپ اٹھا سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. بگن اینڈ اینڈ ود سمری اسٹیٹمنٹ, اور اس پر بھی اس کو جو بھی شروع میں بھی بتا دیا جائے کہ آج کے لیکچر کے آبجیکٹو کیا ہیں, اور اینڈ پر بھی اس کو سمرائز کر دیا جائے.
تو یہ آڈیو ویڈیو پریزنٹیشن ہے, یہ ہم موسٹ آف اس آر آلریڈی ڈوئنگ دس پریکٹس آلسو, اور اس میں کوئی مطلب بہت ساری چیزیں آلریڈی اسٹیمولیٹس ڈسکشن کلاس میں, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ مونولوگ نہ ہو, ڈائلاگ ہو, انٹریکٹیو سیشنز ہوں, تو اسے لرننگ پوائنٹ آف ویو سے بڑی اچھی ہوتی ہے. اور فیلڈ ٹرپس بھی کرتے ہیں, اور اسی طرح اگر ہم نے کوئی بچوں کو انڈسٹریل ٹرپ لگانا ہے, اسٹڈی ٹور کرنا ہے, دیٹس آلسو اندر گڈ تھنگ ٹو نو کہ واٹس ہیپننگ ایکچولی ان دا انڈسٹری. تو اس میں بلکہ جن کے بچے چھوٹے ہیں, میرے بچے بڑے ہو گئے, بٹ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میری یہ پریکٹس, میری اور میری وائف کی, ان کی زیادہ کنٹریبیوشن رہی ہے کہ وی ہیو بین ٹریولنگ اے لاٹ, اور وہ لنڈن میں یا ادھر ادھر جرمنی یا اٹلی یا جب بھی جہاں ایون ناردرن سائڈ پر بھی, ایبٹ آباد میں بھی بڑا اچھا وقت گزرا. تو وہ بچوں کو جب ہم کہتے تھے کہ وی آر گوئنگ, وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے, اور جب جیسے گھر آتے تھے تو ان کو کہتے تھے بچے آپ نے آج بڑا اچھا کیا, بڑے آپ نے لرننگ کی. تو یہ آپ اگر آپ اس کو رائٹ اپ میں بھی لکھ دیں تو کتنے اچھا ہوگا. تو وہ بڑے مطلب یہ آنے کے تھوڑے ڈنر کر کے شام کو ان کی یہ ایک اسائنمنٹ ہوتی تھی, لیکن اس کا وہ شروع میں تو بڑے مطلب ان کی انگلش نو ڈاؤٹ بڑی بہتر ہوئی, اور اس سے ان کی گرومنگ بڑی ہوئی کہ ان کو ایک ہابی بن گئی کہ ویئر ایور دے یوز ٹو ٹریول اس کو ایکسپریس کرتے تھے اپنے لفظوں میں, اور ہم اس کو چینج کر دیتے تھے اور اس کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے کہ یہ بڑا اچھا کیا آپ نے لکھا, لیکن اس کو اس طرح کر لیں. تو ابھی الحمدللہ دے آر مچ بیٹر ان کا لکھنے کا. بلکہ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر کہ بیٹی کینیڈا ہوتی ہے, بیٹا انگلینڈ میں ہوتا ہے, تو مطلب میرے سے زیادہ وہ بہتر لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو وہ دیٹس دا وے جو ان کو ہم نے شروع سے ہی اس طرح کیا ایک لائن پر لگا دیا. تو اور جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ اس پر ضرور پریکٹس کریں, انشاءاللہ بڑا افاقہ ہوگا. تو یہ پھر اسی طرح شیئر آئیڈیاز ان اسمال گروپ, اور اس کو پھر ہم آگے تک لے کے چلتے. ریئل اینڈ اور اسٹیمولیٹڈ ایکٹیویٹی, یہ دیٹس اگین ڈپینڈنگ آن دا سبجیکٹ, کہ اگر آپ تھیوری پڑھا رہے ہیں اور اس میں ان کو یہ جیسے الیکٹرانکس میں کوئی سرکٹ دکھا دیتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی کوئی اس کا ایڈر, ہاف ایڈر یا سبٹریکٹر یا ملٹی پلائر یا باقی کوئی اس طرح کا کوئی بھی الیکٹرانکس میں کوئی سرکٹ دے دیتے ہیں, یا اسی طرح کوئی, اور ان کو تھیوری کے ساتھ اسی وقت رن ٹائم میں, وہ علیحدہ ہے کہ ان کی لیبز ہوتی ہیں, لیکن وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے اگر اس پر ساتھ ہی ان کو بتا بھی دیا جائے. یہ وہ چیزیں تھیں جو سم ٹائمز وی مائٹ یوز ٹو ایکٹیویٹ اسٹوڈینٹس, کہ یہ سمپل کوشچنز ہیں کہ آپ نے ابھی کیا سیکھا, کیا دیکھا, اور how do you feel about your progress so far, how does this data apply to other situations. Yes, یہ بھی ایک ان کو کریٹیکل کوشچن ہو سکتا ہے کہ دس از دا سچویشن, دس از دا سینیریو, اور اگر سینیریو ڈفرینٹ ہو تو what will be its effect. How does this information relate to any information we have learned previously. مطلب یہ جنرل کوشچنز ہیں, یہ پریزنٹیشن بھی ادھر ہی FDA کے پاس ہی پڑی ہے, اور میڈم یہ سب کو دے بھی دیں, اور یہ آپ شیئر کریں اپنے کولیگس کے ساتھ, فیکلٹی کے ساتھ, اگر اس میں کوئی کام کی چیزیں ہیں تو. اور اسی طرح اگر آپ اپنے گروپ ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس میں دیٹس آلویز گڈ کہ بہت ساری آرا جاتی ہیں, بہت ساری آپ کے آ جاتے ہیں انڈیویجول اوپینینس, تو ان کو کلیکٹیولی وزڈم کو پول کر کے وی کین کنکلوڈ اور وی کین کم ٹو اے گڈ کنکلوژن. اور اسی طرح افیکٹو برین اسٹارمنگ پر کچھ اور ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ وہ جیسے بھی سم ٹائمس some ideas are very good, some are just zany, wild اور crazy ideas,
تو لیکن ان کا بھی کچھ نہ کچھ اس میں ورتھ ہوتی ہے, ان کو بھی رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈ آلسو اپریشیٹ دوز آئیڈیاز آلسو. اچھا جی, یہ ٹیچنگ پروسیس پر یہ وہی ہے کہ اگر تھیوری کے ساتھ ہم نے لیب کیسے لنک کرنی ہے, اور آل دو وہ اس میں تھیوری کین بی understood better if linked with some practicals from or some lab work. اور اسی طرح اسٹوڈینٹس ایویلویشن پلاننگ بیسیکلی جو فیکلٹی ہے دیٹس اے unbiased رول ماڈل ہے فار دا اسٹوڈینٹس, اور یہ ہمارے فارمیٹ ہیں, ہم کوئزز لیتے ہیں, اسائنمنٹس لیتے ہیں, کوئی گروپ ٹاسک دیتے ہیں, انڈیویجول ٹاسک بھی ہو سکتے ہیں, پھر سیشنلز ہوتے تھے اور ابھی مڈ ٹرم آ گئے ہیں, تو اسی طرح فائنل. لیکن اٹ ڈزنٹ اچھا نہیں ہوتا کہ کسی بھی فیکلٹی پر کوئی نام آئے کہ یہ کوئی فیور کرتے ہیں کسی بھی. جنرلی ویسے کہا جاتا ہے کہ فیکلٹی لڑکیوں کو فیور کرتے ہیں, اور اگر اس طرح کا کہیں ہو تو اس کو سنب کریں. دوسرا ایک اور, بینگ آپ سارے اپنے ڈپارٹمنٹس کے لیڈرز ہیں, تو as far as my practice has been کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسٹوڈینٹ یا کوئی آپ کا کولیگ کسی دوسرے کے بارے میں کوئی کمپلینٹ لے کے آتا ہے, اسپیشلی کوئی اسٹوڈینٹ یا کولیگ کہ جی وہ فلاں کلاس میں فلاں ٹیچر کے یہ کر رہے ہیں, یا کوئی اسٹوڈنٹ کہہ سکتا ہے, یا کوئی کولیگ آپ کے پاس آیا جی وہ تو اس طرح کر رہے ہیں, تو give him or her shut up call immediately, اور اس کو اپنے طور پر انویسٹیگیٹ کریں, اور اگر کوئی اس میں مسئلہ ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کریں. ادروائز یہ جو ایک فیملی سیٹ اپ ہوتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, یا ایک, اور دیٹس اپ ٹو دا ہیڈز آف دا ڈپارٹمنٹ ٹو کریٹ ویری کنڈیوسو انوائرمنٹ ان دا ڈپارٹمنٹ, کہ وہ اچھا فرینڈلی فرینک اور فیملی کی طرح کا ایک ڈپارٹمنٹ میں سیٹ اپ ہو. اور اگر اس طرح کی وہ سیٹ اپ کال دینے کا مطلب ہی یہی تھا کہ وہ ڈیفینیٹلی اگر کوئی اس طرح کا بندہ ہے تو وہ, یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ آج ایک کے بارے میں بات کرتے ہیں, کل دوسرے کے بارے میں بات کریں گے, اور وہی فیکلٹی اگر آپ کے پاس جو بھی آیا ہے وہ کل آپ کسی اور کے بارے میں بھی اس طرح کی غلط, اس کو ویریفائی کریں, غلط اس میں اگر کوئی کہیں کوئی حقیقت نظر آتی ہے تو اس پر سٹرکٹ ایکشن بنتا ہے. ادروائز جو کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے وہ خراب ہوگا, تو اس پر کائنڈلی توجہ دیں. اور وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے کچھ مسائل ہیں فیکلٹی میں, پروموشنز ہیں بہت سارے, ابھی ہمارے پی ایچ ڈی کر کے ساتھی آ گئے ہوئے ہیں, بڑے عرصے سے ان کی پروموشنز نہیں ہو پا رہی, لیکچررز بیٹھے ہوئے ہیں, اور ٹی ٹی ایس میں ریوائز ہو گئی سیلری لیکن ابھی تک ملی نہیں ہے, وہ انشاءاللہ مل جائیں گی. لیکن او جی والے اگین سفر کریں گے, تو اس میں تھوڑا سا دل کو بڑا کرتے ہوئے, یہ وقتی چیزیں ہیں, مطلب اس سے اگر 10-20 ہزار آج کل کے حالات میں بڑھ بھی جاتا ہے تو وہ ایک دن چلے گا یا 2 دن چلے گا, لیکن وہ ایک مینٹل سیٹسفیکشن رہتی ہے, یار میری تنخواہ 20,000 بڑھ گئی ہے, اچھی بات ہے, بڑھنی چاہیے سب کی, لیکن وہ اس کو اپنی ورک پرفارمنس پر اس کا افیکٹ نہیں ہونا چاہیے, کہ وہ بندہ اس میں یہ نہ کہے جی میں تو بڑھائیں گے تو ہی اس میں فلی انٹرسٹ لوں گا, ادروائز تو یہ یار ادھر ایک بندہ ادھر ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے یا ادھر بیٹھ جائیں بے شک, تو جن کو بھی چاہیے ہو تو ان کو یہ جی پرسنل سیٹسفیکشن اور کوالٹی کا کیا لنک ہے, کسی انڈیویجول کی پرسنل سیٹسفیکشن اور کوالٹی آف ٹیچنگ میں کیا لنک ہے اور کتنا امپیکٹ ہے؟ جی بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحب. اگر کوئی بندہ اس کو پریشانی ہے کہ اس کے گھر میں خرچہ نہیں ہے, اس کے بہت ساری ریسپانسبلٹیز ہیں اس کی, اور وہ لیکچرر ابھی تک لیکچرر ہے, پی ایچ ڈی کیے ہوئے اس کو 6 سال ہو گئے ہیں, مطلب وہ سسٹم کا مسئلہ ہے, سسٹم نے اس کو ایز پر ہز کوالیفیکیشن پروموٹ نہیں کیا, وہ بیچارہ 70-80 ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہے, اس کے ساتھی جو ہیں وہ 1.5-2 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں, تو وہ خاک اس میں فوکس کرے گا پڑھانے میں, کوالٹی ٹیچنگ تو ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگی اس پر. تو اس کے لیے میں گزارش کر رہا تھا کہ ان کو پورا ہمدردی ان کے ساتھ دیں
کہ وی آر ود یو, اور اس کے لیے فائٹ بھی کریں, اس کے لیے اسٹرگل بھی کریں ٹو گیٹ ہز رائٹ, ٹو گیو ہم ہز رائٹ. تو اس طرح کی مطلب اس میں ڈیفینیٹلی اگر وہ بندہ مینٹلی سیٹسفائی ہی نہیں ہے تو وہ کوالٹی تو اس سے افیکٹ ہوگی. اور اگر آپ نے اس کو اچھا ماحول دیا ہوا ہے رہنے کے لیے, اور ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ بہت سارے ہمارے فیکلٹی کے پاس ریزنیبل ریسپیکٹیبل جگہ بھی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے اکثر کیمپسز میں, تو وہ بھی مطلب اس کے لیے ان کو جو بھی ود ان گیون ریسورسز جو بھی میکسیمم فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے وہ دیں, اس کو ضرور دیں. اور یا کم از کم ڈپارٹمنٹ کا ماحول ہی اس طرح کا ہو کہ وہ اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا ہو رہا ہے, کوئی زیادتی ہے, تو ان کو فیلنگ نہ ہو, ان کو مطلب گیٹ ٹوگیدر رکھیں, چائے شائے ارینج کرتے رہیں. ایچ او ڈی صاحب بھی نہیں, باقی بھی وہ مطلب وہ میرا نہیں خیال کہ اتنے کوئی بھی ہوں گے. مطلب وہ روٹیشن پر جو بھی سسٹم بنانا ہو کہ وہ just to have fun, just to give relaxed environment to the faculty, یہ کہنے کا مطلب تھا. تو یہ ایویلویشن اس ٹاپک کی یہ جو ویل ڈیفائنڈ جو کویشچن ہوتے ہیں, روٹین کے جو کویشچن ہوتے ہیں, ان سے تھوڑا سا ہٹ کے ڈیسائڈ آن دی ایبلٹی ٹو وچ ٹو ٹیسٹ, ان کا رٹا نام چیک کریں, ان کے اسکلز, ان کا نالج, ہاؤ دے ہیو لرنڈ ریئلی, وہ اس پر ان سے پوچھا جائے تو دیٹ کین بی ریئلی گڈ تھنگ فار دیم. اور اسی طرح اور شارٹ کویشچنز ہوں, اور اس میں بھی یہ کافی ساری چیزیں ہیں اور ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. منیمائز نیگیٹو فریزڈ کویشچنز, وہ اچھا ایک امپریشن نہیں ہوتا. Indicate opinion or authority of dealing with unestablished facts. Avoid, یہ ہم ملٹیپل چوائسز میں MCQs میں یہ اکثر پوچھ لیتے ہیں, تو that's not a recommended practice. All of the above, none of the above وغیرہ. اچھا, یہ ابھی جو ریوائزڈ گریڈز ہیں ان کے مطابق ہیں, اور پہلے 90% سے اب ہوتا تھا ہمارے یہ لیٹر گریڈز, تو ابھی یہ 85 سے ہیں ایز پر HEC نوٹیفیکیشن. تو ایچ او ڈی صاحبان کا یہ بھی کام بن جاتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ 3.66 سے 3.367 پر کوئی اس طرح کا کوئی بیچارہ تو نہیں ہے جو صرف 0.01 سے تو نہیں مس کر رہا اپنا اگلا گریڈ. اسی طرح اگلے میں تو پہلے یہ 7.9 یا 6.9 پر ہوتا تھا, ابھی یہ 6.7 پر آ گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وی یوز ٹو سے ٹو دا فیکلٹی کہ یار جو دیکھ لیں کہ مارجنل کیس تو نہیں ہے, کہ وہ اس کی ایک ٹرانسکرپٹ, اس کی لائف ٹائم اچیومنٹ ہوتی ہے, تو اس پر تھوڑا سا وائل ابھی آپ پچھلے ہفتے مڈ ٹرم ہوئے, آج کل وہ آپ مڈ ٹرم فائنل پیپرز دیکھ رہے ہوں گے, تو رزلٹ وائل وہ آپ کے پاس رزلٹ شیٹ جب آتی ہے تو اس کو ایک نظر دیکھ لیا کریں کہ وہ کسی بھی ایک اسٹوڈنٹ کا کسی وجہ سے سفر تو نہیں ہو رہا. دیٹس دا نیکسٹ پیرامیٹر. یہ ابھی ہم نے ایک پیرامیٹر کوالٹی ٹیچنگ کور کیا ہے اور 4 بقائے ہیں. تو اسی حساب سے اس پر کوالٹی ٹیچنگ پر بھی مزید بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی تھیں, لیکن ابھی ہم وی ول ٹرائی کہ ابھی 10 منٹ پہلے سے ہیں وہ ڈیو ہیں جو لگے تھے